حزب اللہ خان ہیں اور کافی عرصے سے مختلف اسکولوں میں تعلیم کے سلسلے سے وابستہ ہوں. ریفلیکشن اسکول، فجر اکیڈمی، پروگریسو پبلک اسکول، اس طرح سے نامی گرامی اسکولوں میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اپنے فرائض انجام دیتا رہا ہوں. اور دوسری طرف سوشل ورک اور فلاحی کاموں میں بھی اپنے خدمات انجام دیتا ہوں. صافی ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا ایک ادارہ ہے. جب فلسطین کا معاملہ ہوا 2023 7 اکتوبر کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ امداد جو انتہائی خلوص کے ساتھ یہاں سے بھیجی جاتی ہے اور اس کو رفع یا مختلف کراسنگز پر جو ہے وہ روکا جاتا ہے، تو اس وقت ہم نے سوچا کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوچ بچار شروع کی اور پھر ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ غزہ کے اندر سے کچھ کر سکیں. باہر سے تو کچھ جا نہیں رہا، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اندر سے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ غزہ کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو اور وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے. تو ہم نے ان کی سپورٹ شروع کی اور الحمدللہ اب تک ہزاروں لوگ اور ہزاروں خاندان جو ہے وہ مستفید ہوئے، اور آپ یہاں کراچی کے لوگوں کے خلوص اور یہاں کا محبت وہاں پہنچا. تو یہ سلسلہ اب تک قائم ہے. یہ اب میرے اور آپ کے کام کرنے کے کیا ہے، ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو نہیں مار رہے، ہم اپنی خواہشات کے اندر جی رہے. دوسری بات یہ کہ ہم یا تو ماضی میں جی رہے ہیں یا فیوچر میں جی رہے ہیں. ہم نے اب تک حال میں جینا نہیں سیکھا. ہمارے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، ہم مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں رہ جاتی ہیں. یا پھر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے. تو اس طرح کی مثالیں ہم دیتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو کم کیسے کریں، پھر ہم انڈیویجولی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک پرندہ چونچ میں پانی لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس پہ ڈالتی تھی. تو شاید اس پرندے کو بھی یقین ہو کہ میرے اس پانی کے ڈالنے سے، اس قطرے سے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہ اپنے حصے کا کام جاری رکھی ہوئی تھی. اور اس طرح سے مختلف مواقع پہ آپ کو مختلف پرندوں کی بھی مثال ملتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے گئے تو وہ آپ کو روایت آتی ہے کہ ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، اور وہ ایک مکڑی نے جالا بنایا. تو اس سے کچھ ہونا نہیں رہا تھا، لیکن اپنے حصے کا کام جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. تو میں اور آپ جو اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہم شاید ہم یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہو سکتا ہے یہ چار دیواری سے باہر جائے، ہو سکتا ہے نہ جائے. ہم جہاد بالقلم یا جہاد بالنفس جو ہے اس کی طرف اگر ہم پہلے متوجہ ہو جائیں، پہلے اپنے آپ کو قائل کر لے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. دوسرا، جو ڈیجیٹل دور ہے، میں اور آپ یہاں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہے، بہت اچھے لکھاری بھی ہوں گے، بہت اچھے کانٹینٹ بنانے والے اور ای میل لکھنے والے بھی ہوں گے. کیوں نہ ہم اسرائیل پارلیمنٹ کے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کی ای میلز آئی ڈیز ڈھونڈیں، کیوں ان کے فیس بک آئی ڈیز ڈھونڈیں. کیوں نہ ہم یو ایس پارلیمنٹ کے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے آئی ڈیز ڈھونڈیں، ان کو بڑے پیار محبت سے اچھے الفاظ میں ڈپلومیٹک وے میں کیوں نہ ہم ان کو ای میل ڈالیں. کیوں نہ ہمیں ان کو فیل کرائیں کہ آپ جو وحشت وہاں پہ ڈھا رہے ہیں یہ کس طرح کی بربریت ہے. اور آپ انسانی حقوق کے جو ہیومن رائٹس کے جو کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کے ای میلز کو ڈھونڈیں، ان پہ ای میلز دیں، ان کو بتائیں، ان کو فیل کرائیں. دیکھیں، ہم یہاں سے نہ تو فائر کر سکتے ہیں، نہ ہم یہاں سے چل کے جا سکتے ہیں، بارڈرز بند ہے، ہر چیز ہے. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا، ای میل تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو اس کے اندر جیسا بھی بات ہو رہی تھی، بھائی نے بات کی کہ رائے عامہ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، لوگوں کے اگر آپ تاثرات کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا اس دور کے اندر. سیکنڈلی، ہمارا جو یہاں ایک اس طرح کی میٹنگز ہیں، میں اس کو مطلب بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں احسان بھائی کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی جو جس جذبے سے لے کر آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ. تو یہ ایک جذبہ ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے.
یہ اس کو جاری رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. میں نے آپ کو اپنا ایک مثال دیا کہ ہم نے چھوٹی سی ایک سوچ بچار کی کہ یار پاکستان میں ہم کام کریں, باہر ادھر کیوں نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کراچی سے ہی کروڑوں کے جو ہے نا وہاں پہ پیسے پہنچے ہیں, لوگوں کو فیڈ کیا گیا ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ اپنا راستہ خود نکالیں گے انشاءاللہ. ان کو ان کے اندر اتنا استقامت ہے, ان کے اندر اتنی ایمانی جذبہ ہے. ہم ان کو اگر فیڈ کر سکیں نا, صرف زندہ رکھ سکیں اس کو, جو بم مار رہے ہیں وہ تو ہے, لیکن جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو تو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں نا. تو ان کو اگر ہم فیڈ کر سکیں تاکہ وہ بچے, وہ خواتین, وہ جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو بھوک کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, ان کو ہم سپورٹ کر سکیں, تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا, اور پھر وہ اپنا راستہ بھی انشاءاللہ نکال لیں گے. اور تمام لوگ انڈیویجولی تو ہم مجھے یقین ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک کمبائن محنت بھی ہو جائے اس پہ تو بہت ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.